ذرا ایک ایسے منظر کا تصور کیجیے جہاں ایک طرف دنیا کی بے پناہ سیاسی طاقت ہو اور دوسری طرف اپنی مرضی سے اپنائی گئی انتہائی سادہ سی زندگی۔ اس وضاحتی جائزے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے ہی حیران کن تضاد پر بات کریں گے، ایک ایسا انوکھا اور پر اسرار رشتہ جس نے صدیوں تک طاقتور ترین حکمرانوں کو اپنا دیوانہ بنائے رکھا۔ تو بھائی ایک بہت ہی دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے، دنیا کے طاقتور ترین حکمران جن کے سامنے پوری دنیا سر جھکاتی تھی، آخر وہ ایک ایسے درویش کے در پر فقیر بن کر کیوں آتے تھے جس نے خود دنیاوی دولت کو ٹھکرا دیا تھا؟ چلیے آج 12ویں صدی کے عظیم صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے جڑے اس تاریخی راز کو مل کر سلجھاتے ہیں۔ ان کی اجمیر والی درگاہ نے جابر شہنشاہوں سے لے کر جدید دور کے صدور تک سب کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ آخر ایسا کیا تھا وہاں؟ اس کشش کا اندازہ ذرا اس بات سے لگائیے، 1902 میں جب برطانوی سامراج کی طاقت اپنے بالکل عروج پر تھی تو اس وقت کے وائسرائے ہند لارڈ کرزن اجمیر درگاہ پر حاضری دینے گئے، اور وہاں سے واپس آ کر وہ یہ حیران کن بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اصل حکومت تلوار اور توپوں سے نہیں بلکہ سیدھا دلوں پر کی جاتی ہے۔ یہ کوئی سنی سنائی یا طلسماتی کہانی نہیں ہے۔ جدید تعلیمی ریسرچ اور مستند تاریخی حوالوں سے یہ بات پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ یہ بے مثال اخلاقی رعب اور اثر و رسوخ آخر کیسے قائم ہوا۔ درحقیقت اس کے پیچھے ایک باقاعدہ فلاحی اور سماجی نظام کام کر رہا تھا۔ اب یہاں چشتی روحانی فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ درگاہ کی اس غیر معمولی طاقت کی اصل جڑیں انہی بنیادی خیالات میں چھپی ہیں جنہوں نے اس وقت کے معاشرے کی بنیادیں ہلا کر رکھتی تھیں۔ چشتی سلسلے کا سب سے اہم اصول تھا فکر۔ اب فکر کا مطلب محض غریبی یا مجبوری قطعی نہیں ہے، بلکہ یہ جان بوجھ کر اپنی مرضی سے مادی دولت اور درباری سیاست سے مکمل طور پر دور رہنے کا فیصلہ تھا۔ اس اصول نے اس وقت کے طاقتور حکمرانوں کو یہ واضح پیغام دیا کہ بھائی ان صوفیہ کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی شاہی دربار کے زیر اثر لایا جا سکتا ہے، اور سچ پوچھیں تو ان کی یہی اخلاقی آزادی ہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی کمال کی بات تھی، چشتی سلسلے نے مذہب کا رخ خوف پر مبنی اطاعت سے ہٹا کر ایک بہت ہی پیاری اور محبت پر مبنی عقیدت کی طرف موڑ دیا۔ انہوں نے یہ سکھایا کہ خدا تک پہنچنے کا سب سے طاقتور راستہ محض کچھ ظاہری عبادات ادا کر لینا نہیں ہے، بلکہ خالق کے ساتھ ایک انتہائی گہرا اور ذاتی تعلق جوڑنا ہے، جسے عشق حقیقی کہا جاتا ہے۔ اور اس عشق حقیقی کو ثابت کیسے کیا جائے؟ اس کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ تھی خدمت خلق، یعنی انسانیت کی خدمت۔ ان کا یہ پختہ یقین تھا کہ پسماندہ اور غریب طبقوں سے عملی ہمدردی کے بغیر روحانی ترقی تو بالکل ناممکن سی بات ہے۔ اگر خدا کی مخلوق کی ہی خدمت نہ کی جائے تو پھر ہر طرح کی عقیدت بس ادھوری رہتی ہے۔ ذرا اس وقت کے حالات تو دیکھیں۔ قرون وسطیٰ کا ہندوستانی معاشرہ ذات پات اور اونچ نیچ کی سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک طرف تو سخت طبقاتی اور ریاستی نظام تھا، اور ٹھیک اس کے متوازی چشتیوں نے انسانیت کی برابری کا ایک بالکل نیا اور مساوی ویژن پیش کر دیا۔ انہوں نے انسان کی قدر و قیمت کا پیمانہ اس کے رتبے کو نہیں بلکہ اس کے اخلاق کو بنا دیا۔ یہ اس وقت کے حساب سے ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ خیر، یہ تو ہوگی فلسفے کی بات۔ اب بات کرتے ہیں خانقاہ اور لنگر کی۔ آخر یہ اعلیٰ فلسفیانہ خیالات عملی زندگی میں کیسے نظر آتے تھے؟ یہ جو خانقاہیں تھیں نا، یہ محض خاموش عبادت گاہیں نہیں تھیں، بلکہ یہ اس دور کے بہترین اور سب سے ایکٹیو فلاحی مراکز تھے۔ یہ مسافروں کو پناہ دیتیں، لوگوں کے روزمرہ کے جھگڑے سلجھاتیں، اور سب سے کمال بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت سے ایک پیسہ بھی لیے بغیر بالکل آزادانہ طور پر چلتی تھیں۔ جو بھی عطیات یا چندہ آتا اسے جمع کرنے کے بجائے اسی وقت ضرورت مندوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ اور اس بے لوث خدمت کی سب سے شاندار مثال تھا لنگر۔ سوچئے اس دور میں جب ذات پات کی تفریق اس قدر عروج پر تھی کہ اونچی ذات کے لوگ نیچی ذات والوں کا سایہ تک برداشت نہیں کرتے تھے، وہاں ایک ہی دسترخوان پر ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مفت کھانا کھانے کی اس سادہ سی روایت نے معاشرے کی سخت ترین دیواروں کو ریت کی طرح گرا کر رکھ دیا۔ اب آتے ہیں ثقافتی ہم آہنگی اور قوالی کی طرف۔
دیکھتے ہیں کہ چشتی صوفیہ نے مقامی لوگوں کی ثقافت کے ساتھ مل کر ان کے دلوں میں کیسے جگہ بنائی۔ چشتی بزرگوں نے کوئی بھی غیر ملکی یا اجنبی ثقافت مسلط کرنے کے بجائے ایک انتہائی نرم اور صلح جو راستہ اپنایا۔ انہوں نے مقامی زبانوں کو بولنا شروع کیا اور روحانی موسیقی کی محفلیں یعنی سماع کی اجازت دی۔ انہوں نے فارسی شاعری کو ہندوستانی دھنوں کے ساتھ کچھ اتنی خوبصورتی سے پرویا کہ ایک بالکل نیا اور دلکش فن وجود میں آ گیا، جسے آج ہم اور آپ پوری دنیا میں قوالی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس گہرے انضمام کے ثبوت آج بھی تاریخ میں بکھرے پڑے ہیں۔ امیر خسرو کا مقامی اور فارسی زبانوں کو ملانا ہو، یا پھر بابا فرید کے پنجابی شاعری کا سکھ مذہب کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب میں باقاعدہ شامل ہونا، یہ سب کیا ثابت کرتا ہے؟ یہی نا کہ گہرا روحانی اور سماجی اثر کبھی بھی زبردستی مسلط کرنے سے نہیں آتا، بلکہ باہمی احترام اور محبت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے یہ مزارات تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے یکساں طور پر محترم بن گئے۔ چوکھٹ پر کھڑے بادشاہ، جی ہاں، اب ہم بالکل اسی تاریخی تضاد کے حتمی جواب کی طرف پہنچ رہے ہیں جہاں سے ہم نے یہ ساری بات شروع کی تھی۔ بات بڑی سیدھی سی ہے لیکن بہت گہری ہے۔ جب ان درویشوں نے شاہی دربار، دولت اور طاقت کو ٹھکرا کر اپنا سارا وقت اور توانائیاں صرف اور صرف عوام کی خدمت پر لگا دیں، تو عوام نے انہیں اپنے دلوں کا سچا بادشاہ مان لیا۔ اور حکمرانوں کو یہ بات بہت جلد سمجھ آ گئی کہ بھائی برِ صغیر میں عوام کی تائید، حقیقی اختیار اور حکمرانی کا جواز ان مزارات کے اخلاقی وزن اور دعاؤں کے بغیر بالکل ناممکن ہے۔ اگر تاریخ کے صفحات پلٹیں تو یہ ریکارڈ واقعی دنگ کر دینے والا ہے۔ سلطان التمش نے یہاں پہلی بار چادر چڑھانے کی روایت ڈالی، لیکن جو چیز سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ہے مغل شہنشاہ اکبر کی عقیدت۔ اکبر اعظم نے یہاں 13 مرتبہ حاضری دی، اور کئی بار تو ایسا ہوا کہ اس نے آگرہ سے اجمیر تک کا سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ اپنے شاہی لاؤ لشکر کو چھوڑ کر بالکل ننگے پاؤں پیدل طے کیا۔ یہ اس زبردست روحانی کشش کی ایک انوکھی اور زندہ مثال ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بادشاہوں کے جھکنے کا یہ سلسلہ اس جدید دور میں آ کر بھی نہیں رکا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سخت ترین سیاسی، نظریاتی اور قومی اختلافات کے باوجود بالکل متضاد خیالات رکھنے والے رہنما یہاں حاضری دیتے ہیں، چاہے وہ خطے کے مختلف وزرائے اعظم ہوں یا پھر امریکی صدر کی جانب سے بھیجی گئی عقیدت کی چادر ہو۔ یہ درگاہ سب کے لیے امن اور عقیدت کا ایک مشترکہ مرکز بنی ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے مہاتما گاندھی کا ایک مشاہدہ بہت کمال کا ہے جو انہوں نے 1920 میں یہاں حاضری کے دوران پیش کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان صوفیاء نے سچائی کے ہتھیاروں سے لوگوں کا دل جیت لیا۔ یہ الفاظ اس مزار کی پائیدار اور پرامن وراثت کو بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ مقام سماجی ہم آہنگی کی واقعی ایک ایسی روشن کرن ہے جس نے سچائی اور محبت سے دنیا کو فتح کیا۔ ہاں آہنگی کی ایک وراثت۔ چشتی سلسلے کی یہ عظیم تاریخ محض قرون وسطیٰ کا کوئی بند باب نہیں ہے، بلکہ یہ آج بھی ایک مسلسل سانس لیتی اور بالکل زندہ روایت ہے۔ اس سارے جائزے کے بعد اب ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنا چاہیے، اقتدار کی حوث، نفرت اور تیزی سے تقسیم ہوتی ہوئی اس جدید دنیا میں کیا آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اسی 800 سال پرانے مگر لازوال ماڈل کی نہیں ہے؟ ایک ایسا نظام جس نے دولت اور طاقت کے بجائے مشترکہ انسانیت اور محبت کو سب سے اوپر رکھا؟ آخر کیا یہ ممکن ہے کہ آج کی دنیا کے پیچیدہ مسائل کا حل اقتدار کے ایوانوں کے بجائے خدمت اور سادگی کے انہی اصولوں میں چھپا ہو؟